بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ ہجرت نبوی کے 4-5 سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اندوہناک خبر سن کر سخت ملول و محزون ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم ہائے مقدس سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ ایک خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نیند سونے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھی۔ آپ خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھلاتی تھی۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم زدہ اہل خانہ کو اپنی قمیض مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودے۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دستے مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشبخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا تھی۔ سامعین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور سمدھن ذوالجناحین حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور شیر خدا حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی والدہ اور خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خوش دامن تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے والد اسد بن ہاشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے سوتیلے بھائی تھے۔ اسد کی والدہ کا نام کیلا بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمر بن زید نجاری کے بطن سے تھے۔ سامعین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں ہوش کی آنکھیں کھولی اور اسی میں پروان چڑھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ اوصاف و خصائل کی مالک تھی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ گوہر شناس نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے فرزند عبد مناف یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 فرزند اور 3 بیٹیاں عطا کی۔ لڑکوں کے نام طالب، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور علی علیہ السلام تھے، اور لڑکیوں میں سے ایک کا نام ام ہانی رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام با اختلاف روایت فاختہ یا ہند ہے، اور جبکہ دوسری دونوں بیٹیوں کے نام جمانہ اور ربطہ تھے۔ سامعین، علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے، یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتی تھیں۔ چنانچہ ایک شعر ان سے منسوب ہے جو مختلف تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا۔
بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے فرزند حضرت علی علیہ السلام تو دعوت حق پر لبیک کہنے والے اولین نوجوان تھے۔ خود حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی ابتدائے دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے فرزند جعفر رضی اللہ عنہ بھی پرستاران حق میں داخل ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹے تم بھی اپنے ابن ام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ہی شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہایت نامساعد حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سامعین، بعثت کے بعد جب اہل حق پر مشرکین قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سن 5 بعد بعثت اور سن 6 بعد بعثت میں مسلمانوں کے 2 قافلے یکے بعد دیگرے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے فرزند دل بند حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ابن اسحاق رحم اللہ کا بیان ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پہلی ہجرت حبشہ کے شرکاء میں سے تھے، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے کہ وہ دوسری ہجرت کے مہاجرین میں سے تھے۔ بہر صورت حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے بھی بڑے صبر اور حوصلے سے اپنے فرزند اور بہو کی جدائی برداشت کی۔ سامعین، سن 7 نبوت میں مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو مارز تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھے لگائے اور اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد و احفاد کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب میں زہرہ گداز مصائب و علام جھیلتے رہے۔ ان محصورین میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اس دور ابتلا میں انہوں نے اپنے کنبے کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سامعین، سن 10 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اٹھا لی۔ وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شفیق تھیں۔ جب آپ مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے موقع پر ان کے لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔
سامعین، ہجرت نبوی کے 2 یا 3 سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے فرزند حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ اس موقع پر زوج بطول رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہیں، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گھوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ سامعین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار ان کی شفقت، شرافت اور خصائل حمیدہ کی تحسین فرمائی۔ چنانچہ در منصور میں ہے: یہی فاطمہ ہے جن کے فضائل و معاصر کتب سیر میں مذکور ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے ہجرت کے چند سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک ہی میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا، اپنی قمیض مبارک اتار کر کفن دیا اور تدفین سے پہلے قبر میں لیٹ گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا: ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیض ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو۔ سامعین، ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو حضرت فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے فرزند عقیل رضی اللہ عنہ اور صاحبزادیوں میں ام ہانی رضی اللہ عنہا اور جمانہ رضی اللہ عنہا کو بھی قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ ربطہ کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کا کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاہ سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر مس ہوا ہو، اس کے علو مرتبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔